الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم بزرگان محترم سامعین مکرم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، عمدہ نمونہ ہے۔ ان کی حیات طیبہ میں، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں اسوہ حسنہ ہے، وہ اچھا اور عمدہ نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امیدوار ہے اللہ کا اور یوم آخرت کا۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو بہت یاد بھی کرتا ہے، اس شخص کے لیے یہ بڑا نمونہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں حق تعالی شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو بس تم میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، زیادہ اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عمدہ نمونہ جو اللہ رب العزت نے عمدہ نمونہ انسانیت کے لیے بھیجا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ وہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ
جوڑ دے، مخلوق کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دے۔ انبیاء اس لیے آتے اور ظاہر ہے کہ خالق کے ساتھ جوڑنا اس صورت کے اندر ہوتا ہے کہ جب ایک ایسا نظام اور ایک ایسا دستور حیات انسان اختیار کرے کہ جو نظام اور جو دستور حیات اور جو منشور پروردگار عالم کو پسند ہو، پروردگار عالم اس دستور حیات سے راضی ہو، گویا کہ وہ خود دستور حیات اللہ ہی کا اور خالق ہی کا بنا ہوا ہو۔ تو جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کرے گا، خالق کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو اس صورت کے اندر اس مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کا تعلق خالق کے ساتھ درست ہو جائے گا، خالق اس سے راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ مخلوق خالق ہی کے نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی۔ لیکن اب یہ خالق کا نظام مخلوق تک کیسے پہنچے، خالق کے قوانین یہ مخلوق تک کیسے پہنچے، مخلوق کو کیسے پتہ چلے کہ یہ خالق کا دیا ہوا نظام، یہ خالق کا دیا ہوا دستور ہے، یہ رب کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ رب کا بتایا ہوا منشور ہے، یہ حقیقتاً وہی منشور ہے کہ اگر اس منشور کی میں نے پیروی کی تو پھر میری کامیابی ہے، اگر میں نے اس منشور کی پیروی نہیں کی تو میں اپنے رب سے، اپنے خالق سے کٹ جاؤں گا، میری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو اس سلسلے کے لیے کہ یہ قانون اور یہ ضابطے جو اللہ کے ہیں یہ مخلوق تک پہنچے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے۔ انبیاء آتے رہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ مختلف اقوام کی طرف، مختلف لوگوں کی طرف۔ ایک نبی آیا، اس نے اپنی تعلیمات دی، لوگوں کو اللہ کا دستور اور اللہ کا نظام بتایا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے انکار کیا۔ اب وہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، بعد میں کچھ یعنی اچھا خاصا فاصلہ آ گیا، نبی کو گئے ہوئے اچھا خاصا وقت گزر گیا، تو لوگوں نے وہ جو اللہ کی طرف سے لایا ہوا نظام تھا اس نظام کے اندر قتل غریب اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی کاٹ چھان کرنے لگ گئے، اس طریقے کو مٹا دیا، اس کے آثار اور نقوش کو مٹا دیا۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ راہ حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ضلالت کی طرف جا رہے ہیں، رسومات پہ عمل کر رہے ہیں، بدعات پہ عمل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت پھر کچھ وقفے کے بعد پھر انبیاء کو بھیجا کرتے تاکہ جا کے وہ انسانیت کو بتائیں کہ صحیح راستہ وہ کون سا ہے اللہ تک پہنچنے کا، صحیح منشور حیات اور صحیح دستور حیات کون سا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور اپنی طرف سے راہ ہدایت کے اندر جو انسانوں نے گمراہیاں پھیلائی ہوئی ہیں، ضلالتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اس کا بھی وہ سدباب کرے، ان کو بتلائے کہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں تم لوگوں نے کر دی، اس کے اندر یہ تبدیلیاں ہو چکی، صحیح راستہ ہی۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، سب سے اخیر میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا، آخری رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کا لایا ہوا نظام اسے دین کامل کہا گیا، وہ اسلام کامل ہے، مذہب کامل ہے، اور وہ قیامت تک رہتی دنیا تک اللہ رب العزت تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کا مقبول بنے، جو چاہتا ہے کہ بارگاہ الہی میں اس کا مقام بنے، دنیا اور آخرت کی سرخرویوں سے حاصل ہو، اب اس کے لیے بس یہی ایک ہی طریقہ ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اتباع
سنت، آپ کے لائے ہوئے احکام، آپ کا لایا ہوا پیغام، اس کو ماننا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اب اگر اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے یہی ایک دستور حیات ہے، یہی ایک منشور حیات. اور چونکہ پروردگار عالم نے یہ نظام اور یہ دستور حیات یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، تو اللہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہے اور ذمہ داری لی بھی ہے. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سرسبز و شاداب ہے، تر و تازہ ہے. آپ کا لایا ہوا پیغام، آپ کا لایا ہوا دستور حیات آج بھی سرسبز و شاداب ہے، زندہ و جاوید ہے. قرآن کریم کو دیکھیے، دن بدن اس کے پیغام میں ترقی ہوتی جا رہی. مٹانے والے آئے، خود مٹ گئے، لیکن قرآن ہے وہ اب بھی موجود ہے اور موجود رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کے کائنات نے لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ محفوظ ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ چونکہ ایک محدود وقت کے لیے تھے، محدود زمانے کے لیے تھے، محدود علاقے کی طرف بھیجے گئے. جب وہ چلے گئے تو ان کا پیغام بھی چونکہ محدود تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اگر کوئی بصیرت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ مذاہب کا تقابل کرے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، ادیان کا تقابل کرے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا تعلق اسلام سے ہو یا عیسائیت سے ہو یا یہودیت سے ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ انصاف کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ تقابل کر کے دیکھے، اس کو خود پتہ چلے گا کہ اگر مذہب کے حوالے سے کوئی سچی اور صحیح تصویر اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ اسلام ہے اور کچھ نہیں. قرآن کریم جس زبان کے اندر نازل ہوئی وہ زبان کی آج زندہ زبان ہے اور اسی زبان کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. کیا تورات اور انجیل جن زبانوں کے اندر نازل ہوئی تھی آج ان زبانوں کا وجود ہے دنیا کے کسی خطے میں؟ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. اور پھر جن بھول بھلیوں کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں، ان سے ذرا جا کے پوچھیے تو صحیح کہ کیا یہ جو کتابیں آپ جس کو انجیل کہتے ہو، تورات کہتے ہو، کیا حقیقت میں یہ وہی انجیل اور تورات ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی؟ ذرا سوچیے. انسان کو خود یہ نتیجہ دریافت کرنا پڑے گا، اگر راہ ہدایت ہے تو وہ اسلام. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے دعوے میں اس وقت ثابت ہو سکتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. کوئی آدمی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کرے، وہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے. لیکن اگلی بات بھی سن لو، جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، تو پھر یہ اعلان بھی سن لو خالق کائنات کی طرف سے یحببکم اللہ،
اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پہلے تمہارا محبوب اللہ تھا، تم دعوے کرتے رہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے لگاؤ ہے، لیکن جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، تم میرے محبوب ہو، مجھے تم سے لگاؤ ہے، مجھے تم سے تعلق ہے۔ اور جب کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے، جب کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر محبوب کے ناز بھی وہ دکھاتا ہے، نقل بھی وہ دکھاتا ہے، بہت سی کوتاہیاں، بہت سی کمزوریاں اپنے محبوب کی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تو اپنے محبوب کی بہت سی باتیں جی اس کے اوپر اس کی انگلی نہیں ہوتی۔ تو جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تمہیں اللہ چاہے گا، پھر کیا ہوگا؟ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو چونکہ تم اس کے محبوب بن چکے ہو، وہ تمہارا محب بن چکا ہے، محب کا اعلان ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ تم اس کے محبوب بن گئے۔ واللہ غفور رحیم۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنا شروع کرو۔ اللہ نے ایک نمونہ بھیجا ہے تمہارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، شخصیت کی صورت میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب تم اس نمونے کو اپنا لو۔ سب سے اچھا نمونہ یہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کے اندر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میرے مقرب بننا چاہتے ہو، تو میں نے تمہارے پاس ایک نمونہ بھیج دیا، عمدہ نمونہ، اس کے مطابق اپنی زندگی اپنا لو، مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اور وہ عمدہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر چلتا پھرتا مجسم قرآن دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لو۔ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنے والا نمونہ، جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہنے والا سب سے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خود قرآن، یعنی چلتا پھرتا مجسم قرآن دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی زندگی ہے، نبوت نہیں ملی، بچپنا آپ دیکھ لیجئے، بچپنا کیسا گزارا۔ سب سے پہلے ماں کا سایہ، یعنی باپ تو ہے نہیں ولادت کے وقت، پھر ماں کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ باپ کا سایہ نہیں ہے، پھر ماں کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، بعد میں دادا ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن جب 8 سال کے ہوتے ہیں دادے کا سایہ بھی
خوشی سے بلا رہا ہوتا ہے. یہ سارے سہارے ختم کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ کل کو جب یہ 40 سال کا ہوگا، جب اس کی زبان سے حکمت کے خزانے اور حکمت کے موتی دنیا تک پہنچیں گے، قرآن کریم کی صورت کے اندر اللہ کا کلام دنیا تک پہنچے گا. یہ علوم کے خزانے جس کے بعد دنیا کے اندر علم اور معارف کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ فلاں کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ فلاں نے اس نے پڑھا تھا، فلاں دستگاہ کے اندر گیا تھا، فلاں دادا نے اس کو کچھ سکھایا، باپ نے یہ سکھایا. نہیں نہیں، اس کی تربیت کرنے والے بس اللہ رب العزت ہی اور کوئی نہیں. اور وہ ماحول کیسا ماحول ہے؟ مکہ کا ماحول جہاں پہ شراب عام ہے، ڈاکہ عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے. تھوڑے سے پڑے ہوتے ہیں، بکریاں چرانے کے لیے جنگل کے اندر جاتے ہیں، اور خود اندازہ لگائیے کہ جو دوسرے بچے جاتے ہوں گے ان کے اخلاق کیسے بگڑے ہوئے ہوں. اس ماحول کے اندر رہنے والے بچے کس طرح کے ہوں گے؟ مجال ہے کہ اس بچپن کے اندر بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی یا کوئی ایسی چیز جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی جا سکے، کوئی حرکت سرزد ہوئی. آپ کے جو سفر ہوئے، پہلی مرتبہ جب ابو طالب کے ساتھ جانے لگے، شام کی سرحد اور پارا پہ پہنچے تو آپ سے کہا گیا، عیسائی کے ایک راہب نے کہا کہ یہ جو لڑکا آپ کے ساتھ اس کو واپس لے جائے، اس لیے کہ اس کے اندر نبوت اور جو نبی آخر الزمان کی علامات اور نشانیاں ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی. اور وہاں پر یہودی ہے یا عیسائی ہے، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آئے، عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آئے. یہ جو وہاں پر جائے گا وہ کہیں گے یہ نہ تو ہمارے خاندان کا ہے نہ وہ ان کے خاندان کا ہے، یہ تو مکہ کے مشرکین اور مکہ کے اس علاقے سے یہ آیا ہے، کہیں ایسا نہ اس کو قتل کر دے، اس کو واپس لے جاؤ. چنانچہ واپس لے جائے گا. یہ آپ کا بچپن ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، لمبا قصہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک نقطہ اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر جاتی. حضرت حلیمہ نے کیا آپ کو گود میں لیا کہ حضرت حلیمہ کا مقدر ہی پلٹ گیا. ہر چیز میں برکت، گھر میں برکت، دودھ میں برکت، ہر چیز میں برکت ہی برکت پیدا ہو، گویا کہ مقدر پلٹ گیا. آپ وہاں رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لاتے. حلیمہ سعدیہ آئی، آپ کی رضائی ماں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور اپنی رضائی ماں کو وہاں بٹھایا. حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اور وہ سوال کیا پوچھا؟ کہا کہ جب میں دودھ پلایا کرتی تھی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ بائیں پستان سے بھی آپ کچھ دودھ پی لیں، لیکن آپ نے کبھی اس کو منہ تک نہیں لگایا. آپ دائیں طرف سے ہی ہمیشہ دودھ پیا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ واقعہ رضاعت کا واقعہ، چھوٹے بچے اور رضائی بچہ اس کی کیا عمر ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں میرا ایک اور بھائی جو حلیمہ کا بچہ تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا، تو میں نے وہ جو بائیں طرف تھا اس کے لیے میں نے چھوڑ دیا کہ اس سے میرا بھائی پیے گا. اب یہ تربیت کون کر رہا ہے اس عمر میں؟ خلاق عالم کر رہے. اس لیے کہ بعد میں اس شخصیت میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینا ہے. عدل و انصاف کا سبق اس لیے دینا ہے اور تاکہ بچپن کے اندر بھی اس سے کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جس میں اپنے چھوٹے بھائی
جو ہے اس کے اندر توہمات، اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، بیواؤں کی، مسکینوں کی خبرگیری کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ آپ کے ان اخلاق کی وجہ سے، اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ابھی نبوت نہیں ملی، ان اخلاق کریمانہ کی وجہ سے آپ اپنے اس پورے علاقے کے اندر محبوب بن جاتے ہیں۔ مکہ کے اندر سیلاب آتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے، اب معاملہ آ جاتا ہے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا۔ ظاہر کے بادشاہ سے تلواریں کھینچایا کرتی تھی، اڑ جایا کرتی، ہر قبیلے کا سردار، ہر خاندان کا سردار، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں رکھوں اور جو سے پتھر ہے۔ فیصلہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن سب سے پہلے آنے والی شخصیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو سب خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے کردار سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے اخلاق سے پورا مکہ متعارف ہے، اور کہنے لگے سب سے بہترین منصف آئی۔ اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کیا کہ ایک چادر لائی جائے، اس کے اندر یہ رکھ کے تمام سردار اس چادر کو پکڑے۔ ایسا کیا گیا، اٹھایا گیا، پھر بعد میں اپنے ہاتھ سے آپ نے وہاں پہ رکھ دیا۔ اب یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیے، پروردگار عالم تربیت فرما رہی۔ ابھی تک نبوت نہیں ملی لیکن تربیت ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ حالانکہ سب جانتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے، آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر، آپ کے اخلاق کے اوپر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی، لیکن بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہے تو سچے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو ہماری تو سرداری ختم ہو جائے گی، ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اب ایسی سرداری کا کیا فائدہ جو جہنم کے ایندھن بنا دے؟ اور سب سے پہلے آپ پہ ایمان لانے والے جی حضرت خدیجہ نے ایمان لایا، اور وہ بھی یاد رکھیے حضرت خدیجہ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے، وہ بھی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے اخلاق جب سنے تو وہ گرویدہ ہو گئے، اپنی پونجی دی تجارت کے لیے اور ساتھ غلام کو بھی کر دیا۔ میسرا غلام ساتھ جاتا ہے، غلاموں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جیسے آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں بعض جگہوں کے اوپر اپنے کیا کہتے ہیں نوکر اور ملازم اور خادموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ بڑھتا جاتا ہے، یہ تو پھر بھی غلام نہیں ہے۔ لیکن میسرا حیران رہ گئے کہ میرے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھائی کہہ کے پکارتے، بھائی کہہ کے پکارتے، کھانا ساتھ کھلاتے، خود سوار ہوتے، ان کو بھی سوار کرتے۔ میں تو بڑا حیران ہوا کہ جب ہم چلتے ہیں دوپہر کی تپش اور گرمی اس کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اوپر سے بادل نے سایہ کیا ہو۔ اب یہ مناظر بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک جگہ آپ دوپہر کو سو رہے ہیں درخت کے نیچے عادت کے مطابق، تو ظاہر ہے کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو کیا کہتے ہیں کچھ دیر بعد جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں تو یہ روشنی پڑتی ہے چہرے پہ، لیکن وہ نہیں پڑ رہی، بڑے حیران۔ اور پھر جب کاروبار کے معاملات اس میں بھی حیران۔ آج کل تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں، جھوٹ جب تک نہ بولا جائے کاروبار نہیں چلتا،
وسلم بالکل سچ سچ بتاتے. اس سونے کے اندر یہ ہے اگر کوئی لے کے لے لیتا اس کو پتہ نہ چلتا, خود بتاتے کہ اس کے اندر یہ ہے, لینا ہے تو لے لو, نہیں لینا مت لو. اب یہ ہے کہ اس طرح کی تجارت تو چلتی نہیں ہے, یہ کیسی تجارت کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے کامیاب تجارت آپ کی ہوئی, اچھا خاصا سرمایہ لے کے آئے. یہ جو کچھ اس نے اس سفر کے اندر دیکھا تھا وہ سب کو جا کے حضرت خدیجہ کو آگے بتا دیا. حضرت خدیجہ نے پھر نکاح کا پیغام, اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا حضرت خدیجہ ایمان لا رہی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لا رہے ہیں, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لا رہے ہیں, زید بن حارثہ ایمان لا رہے ہیں. ابو جہل نے بڑی کوشش کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہٹا دو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ تو بیوی ہے, حضرت علی تو آپ ہی کی پرورش میں تھے اور زید بن حارثہ آپ کے غلام ہیں. لیکن ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار آدمی, ایسا ذہین اور فہیم آدمی, یہ کیسے اس کی بات مان رہا ہے؟ تو کوشش تھی اس کی ابو جہل کی کہ کسی طریقے سے ابو بکر صدیق کو میں ہٹا دوں, لیکن کہاں ہٹا سکتا تھا وہ. جب معراج کی رات ہوئی تو اس دن جا کے پہنچ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابو بکر کا اور پوچھنے لگا بتائیے اس شخص کے بارے کے اندر کہ یعنی پہلے آپ کا نام نہیں لیا, اس شخص کے بارے میں جو اس طرح کا بولے کہ رات کو جو ہے میں اوپر گیا, آسمانوں کی سیر کی اور کیا کہتے ہیں یعنی برات آئی اس میں بیت المقدس, وہاں پہ انبیاء نے نماز پڑھی, پھر اوپر گیا, اسی طرح اوپر جنت دیکھی, دوزخ دیکھی اور یہ سارا کچھ کر کے واپس آتا ہے تو بولتا ہے کہ میرا بستر ابھی تک گرم تھا, کولڈی ہل رہی تھی. ابو بکر نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ابو جہل نے کہا کہ یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یہ تھا ابو بکر صدیق, آپ کی تصدیق کرنے والے. بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی یہ باتیں ساری آسمان سے تو آئی, اس کی پہلے سے ہم تصدیق کر رہے ہیں. انشاءاللہ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, باقی باتیں بعد میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. مقصود ان تمام تر باتوں کا یہ ہے کہ ایک آخر میں جو نقطہ ہے وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, چاہے پہلے وہ آپ کے دشمنوں کی سب کے اندر کیوں نہ ہو, لیکن جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا, اس کے بعد انہوں نے آپ کا کوئی ایک حکم بھی وہ ایسا نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ دیا ہو. آج یہ امت کو دیکھ لیں کتنے ہم آپ کے احکامات وہ نہیں مان رہے, تو ہمارے اور ان کے درمیان کتنا زمین و آسمان کا